اسلام دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینار پہ اتریں گے، فرشتوں کے پروں کے پر ان کے ہاتھ ہوں گے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ خنزیر کو قتل کریں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے اور دنیا کے اندر اسلام کی حکومت کو قائم کریں گے، جزیے کو موقوف کریں گے اور اتنا مال دیں گے لوگ کہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضرات گرامی قدر پوری دنیا کے اندر ایک ہی دین ہوگا جو دین اسلام ہوگا۔ حضرات گرامی قدر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی موت کا جھوٹا پروپیگنڈا کر کے غلام محمد قادیانی کو مسیح موعود بنانے والے لوگوں کے منہ کے پر یہ آیت ایک تمانچے کی حیثیت رکھتی ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا کہ اہل کتاب کے تمام لوگ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے قبل ان کی ذات اقدس کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے۔ حضرات گرامی قدر غلام محمد قادیانی کی زندگی کے اندر عیسائی بھی باقی رہے، یہودی بھی باقی رہے، عیسائی یہودیوں کی بات کو چھوڑیے، اہل الحدیث بھی باقی رہے، دیوبندی بھی باقی رہے، بریلوی بھی باقی رہے۔ جس کو مسلمانوں نے نہیں ماننا، جس کو اہل کتاب نے نہیں ماننا، جس کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آنے والی کوئی ایک پشین گوئی بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ حضرات گرامی قدر اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے جو ازہر من الشمس ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کہ حضرت رسول اللہ جس طرح کسی جوان مرد کے باپ نہیں ہیں، اسی طرح آپ کے بعد کوئی شخص نبی بھی نہیں ہو سکتا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد اس بات کا جواز فراہم نہیں کرتی کہ آپ کے بعد کسی کو نبوت مل سکتی ہے، اس لیے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت حضور سے پہلے ملی ہے، حضور کے بعد نہیں ملی۔ حضرت رسول اللہ سے پہلے تو نبوت جاری تھی، لیکن جب حضور آ گئے تو حضور کے پر اللہ نے نبوت کو تمام کر دیا، نبوت کو ختم کر دیا۔ مرزائی جو ہے ختم نبوت کا ترجمہ مہر نبوت کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، سیل آف دا پروفٹ ہوڈ۔ حضرات گرامی قدر آپ مجھے یہ بات بتلائیے، کب جب آپ نے کسی پیکنگ شیٹ کے اندر، آپ نے کسی ڈبے کے اندر، آپ نے کسی گلاس کے اندر، آپ نے کسی سٹیل کی پیکنگ کے اندر سیل لگی دیکھی ہوگی، جب سیل لگ جاتی ہے تو اس میں ماننے کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ ترجمہ ان کا ہے لیکن مطلب اور مراد ہماری ہے، سیل کو توڑے بغیر اس پہ ماننے میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ ایگزامینیشن سینٹر کے اندر سیل کو توڑے بغیر پیپروں کو باہر نہیں نکالا جا سکتا۔ جب سیل لگ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اہل اسلام کا یہ پختہ عقیدہ ہے، حضور کے بعد جو بھی دعوی نبوت کرے، چاہے وہ مسیلمہ ایک کذاب ہو، چاہے وہ اسود انسی ہو، چاہے وہ راشد الحلیفہ ہو، چاہے وہ علی جا محمد ہو، چاہے وہ علی محمد باب ہو، چاہے وہ حسین علی مازندانی ہو، چاہے وہ غلام محمد قادیانی برستی رہیں گی، مگر حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا بھی اعلان فرما دیا، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کے پر اسی طرح وحی کا نزول فرمایا جس طرح سیدنا نوح اور ان کے بعد آنے والے انبیاء کے پر وحی کا نزول ہوا۔ وحی کی 3 صورتیں تھیں جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغام کو اپنے بندوں تک پہنچاتے رہے۔ ان تینوں صورتوں کا ذکر اللہ سورۃ شورى میں یوں فرماتے ہیں، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء۔ کوئی بشر اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست کلام نہیں کر سکتا مگر اس کی 3 صورتیں ہوں گی، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں اپنی وحی کا نزول اپنے بندے کے اوپر کریں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ پردے کے پیچھے سے کلام کریں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب معراج حضرت رسول اللہ سے کلام کیا، یا جیسا کہ کوہ طور کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا، او یرسل رسولا ویوحی باذنہ ما یشاء، یا اپنے کسی فرشتے یعنی جبریل امین کو اپنے پیغمبر کے پاس بھیجیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو ان کے پاس لے کے آئے، اور ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امی کا
اللہ عالم حیث یجعل رسالتا، اللہ کو پتا ہوتا ہے اس نے کس کو اپنا رسول بنانا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی ایک جماعت جو نبیوں کی جماعت تھی اس سے کلام فرماتے رہے، اپنا پیغام پہنچاتے رہے، کوئی بستیوں کا نبی، کوئی علاقوں کا نبی، کوئی اشروں کا نبی، کوئی کرنوں کا نبی، لیکن جب حضور اعلیٰ کی بعثت ہو گئی، جب حضرت رسول اللہ کی آمد ہو گئی، جب آپ کائنات میں جلوہ گر ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کائنات کے لوگوں سن لو، آج وہ آیا ہے جو فقط عربیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط اجمیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط حجازیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط مکیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط شمال کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط جنوب کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط پچھم کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط پورب کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط اتر کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط دکن کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط ایک اشرے کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط ربع صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط نصف صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط ایک صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط 500 برسوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، بلکہ آج وہ آیا ہے جو سارے زمانوں کا بڑا بن کے آیا اور سارے مکانوں کا بڑا بن کے آیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، نبوت، وہی، رسالت، اب یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے گائیڈنس کے لیے الہام کا ایک چھوٹا سا دروازہ خواب کی شکل کے اندر کھلا رکھا ہے کہ خواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے سپنوں کے ذریعے اپنے بندوں کی رہنمائی کر دیتے ہیں، یا استخارے کی بات اس کے دل کے اندر کسی اچھی بات کا القاء فرما دیتے ہیں، مگر باقاعدہ طور کے اوپر اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ جو خواب یا استخارہ کے نتیجے میں رہنمائی ہوتی ہے یہ مباحات میں ہوتی ہے، انفرادی حیثیت سے ہوتی ہے، اس سے شریعت کا کوئی حکم معطل نہیں ہو سکتا، اس سے حلال حرام نہیں ہو سکتا، اس سے حرام حلال نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ خواب کی بنیاد پر شریعت کے کسی حکم کو موقوف کرنے کی بات کرتے ہیں بڑی غلطی کی بات کرتے ہیں۔ نبیوں کے سوا کسی ولی کا خواب امت کے لیے حجت نہیں ہو سکتا۔ ہاں، شادی بیاہ کے معاملات میں، لین دین کے معاملات میں، سفر کے معاملات میں اللہ تبارک و تعالی انسان کو کوئی اشارہ کروا دیں، کوئی گائیڈ کر دیں حالت خواب کے اندر، یہ اور بات ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے شریعت کی بات کا، شریعت کے اندر انبیاء کے خواب تو حجت و دلیل ہوتے رہے، لیکن امتی کا خواب کبھی بھی حجت و دلیل نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اہل کتاب غلوف کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلوف نہ کیا کرو۔ غلوف کا مطلب یہ ہے کسی چیز کو حقیقت سے بڑھا کے پیش کرنا۔ حضرات گرامی قدر، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بڑا رتبہ دیا، آیت من آیت اللہ بنا دیا، کلمت اللہ بنا دیا، روح اللہ بنا دیا، لیکن اس مقام بلند کے باوجود حضرت عیسیٰ عبد اللہ تھے، رسول اللہ تھے، روح اللہ تھے، لیکن نہ تو اللہ تھے نہ ابن اللہ تھے۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولہم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یوفکون۔ یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ باتیں انہوں نے اپنی طرف سے گھڑی تھیں، حقیقت میں ان کا کوئی بنیاد نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کی مار ہو اس بات کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں۔ حضرات گرامی کا اسی طرح اہل ایمان اور اہل اسلام کو بھی یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ حضرت رسول اللہ حبیب اللہ ہیں، حضرت رسول اللہ ہیں، حضرت رسول اللہ سید البشر ہیں، حضرت رسول اللہ شفیع المذنبین ہیں، حضرت رسول اللہ ساقی حوض کوثر ہیں، حضرت رسول اللہ سید ولد آدم ہیں، حضرت رسول اللہ اشرف الانبیاء ہیں، حضرت رسول اللہ خاتم الانبیاء ہیں، لیکن نور من نور اللہ نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ نہیں ہیں۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ ہمیں غلوف سے بچنا چاہیے اور جو بات حقیقت ہے اس کے اوپر یقین رکھنا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، اس کے بعد سورہ مائدہ ہے، اور سورہ مائدہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی مفید نصیحتیں اپنے بندوں کو بتلائیں اور بہت ہی کام کی باتیں۔ ایک ایک آیت ایسی ہے کہ سونے سے زیادہ قیمتی اور لال و یاقوت سے زیادہ چمکدار ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ کے شروع میں ارشاد فرماتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. معاونت کے اصول کو اللہ نے اتنا واضح کر دیا اس صورت کے اندر کہ انتہا کر دی. کہا ہر نیکی کے کام میں اور ہر بھلائی کے کام میں, ہر تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی معاونت کیا کرو. نماز کے لیے کوئی جا رہا ہے اس کو پہنچا دیا کرو. کوئی ہیلپ لینے کے لیے آیا ہے, تمہارے پاس استطاعت ہے, اس کو جانتے ہو, ہیلپ کر دیا کرو. کوئی تمہارے پاس کسی سفارش کے لیے آیا ہے, کر دیا کرو. لیکن ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان, نافرمانی کے کاموں میں, گناہ کے کاموں میں تعاون نہ کیا کرو. کوئی کہتا ہے سودی کھاتے کو لکھ دو, تمہیں لکھنے کی اجازت نہیں. کوئی کہتا ہے تصویر بنا دو, پینٹنگ کر دو, تمہیں پینٹنگ کرنے کی اجازت نہیں. کوئی کہتا ہے داڑھی کو مونڈ دو, تمہیں داڑھی کو مونڈنے کی اجازت نہیں. کوئی کہتا ہے شراب خانے میں ڈراپ کر دو, تمہیں شراب خانے میں ڈراپ کرنے کی اجازت نہیں. تم نے معاونت کرنی ہے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں, اور معاونت نہیں کرنی گناہ اور نافرمانی کے کاموں میں. حضرات گرامی کا اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی آیت کا نزول فرما دیا جس آیت کے بارے میں یہودی بھی رش کیا کرتے تھے اور کہتے اگر ہم پہ یہ آیت اترتی تو ہم اس دن کو عید کا دن قرار دے دیتے. حضرات گرامی کا آیت کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے, نعمتوں کو تمام کر دیا ہے, اور تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کر لیا ہے. حضرات گرامی قدر, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں بہترین دین دیا. ایسا دین کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام, دین میری نظروں میں صرف اسلام ہی ہے. بندوں کی نظروں میں چاہے دین نصرانیت ہو, یہودیت ہو, مجوسیت ہو, لیکن میری نظروں کے اندر دین فقط اسلام ہے. اور بعض لوگ, ہمارے غامدی صاحب, ہمارے قادری صاحب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جناب کوئی بھی راستہ اختیار کر لو بندہ جنت کو چلا جائے گا, وحدت الادیان کی حمایت کرتے ہیں. حضرات گرامی قدر ہرگز ایسا نہیں ہوگا. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو اسلام کے علاوہ کسی اور کو دین بنائے گا اللہ اس کا دین قبول نہیں کرے گا, آخرت کا گھاٹا اس کا مقدر بن جائے گا. حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا, اور وہ بات تھوڑی تشریح طلب بھی ہے. اس بات کو میں تھوڑا آپ کے سامنے وعدے بھی کر دینا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم. اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے, تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. یعنی اہل کتاب کوئی ایسی چیز پکائیں جو اپنی حیثیت میں حلال ہو, تو عیسائیوں یہودیوں کے دسترخوان سے دال دلیا کھانا جائز ہے, لیکن جو چیز اپنی حیثیت میں حرام ہو اس کو یہود و نصارہ کے دسترخوان سے کھانا جائز نہیں. یعنی شراب کو ان کے دسترخوان سے آپ نہیں اٹھا سکتے, خنزیر کے گوشت کو آپ ان کے دسترخوان سے نہیں اٹھا سکتے. اسی طرح پاک دامن عورتیں جو مسلمان ہوں ان کے ساتھ نکاح کرنا مسلمانوں کے لیے حلال ہے. اسی طرح پاک دامن عورتیں جو اہل کتاب کی ہوں ان سے بھی نکاح کرنا مسلمانوں کے لیے حلال ہے. کلب ڈانسر عیسائی کے ساتھ نکاح کرنا حلال نہیں ہے. آوارہ عورت عیسائی ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے. پاک دامن عیسائی یہودی عورت اس کے ساتھ مسلمان کا نکاح کرنا حلال ہے. اور اس کے پس منظر میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے, پتہ کیوں حلال ہے؟ اگر اس میں تدین ہوگا, اس میں شرم و حیا ہوگی, پاکیزگی ہوگی, اللہ کی بات کو سنے گی, رسول اللہ کی بات کو سنے گی تو اسلام کے قریب آ جائے گی. لیکن اگر خطرہ ہو کہ اس کے پاس نکاح کی وجہ سے میرا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا, آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا, تو اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی وَمَن يَكْفُرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو ایمان کے بدلے کفر کو پکڑے گا اس کا سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور گھاٹا اس کا مقدر بن جائے گا. اگر علم نہیں, تقوی نہیں, للہیت نہیں, یہ رزق لینے کی ضرورت نہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ شادی کے چکر میں اپنے ایمان کو گنوا بیٹھو. شادی کرنی چاہیے تو مومنہ اور مسلمان عورت سے کرنی چاہیے. مومنہ اور مسلمان عورت کے مقابلے میں اگر آپ کو غیر مسلم عورت زیادہ خوبصورت بھی لگے
تو اس کو پریفر نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے سورہ بقرہ میں کہا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. اسی طرح کہا وَلَا أَمَةٌ مُشْرِكَةٌ وَلَا أَمَةٌ مُشْرِكَةٌ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. اور مومن جو ہے بندہ وہ بہت بہتر ہے اس مشرک مرد سے چاہے تمہیں بھلا بھی کیوں معلوم نہ ہو, اور مومنہ عورت جو ہے وہ بہتر ہے مشرکہ عورت سے چاہے تمہیں مشرکہ عورت بھلی بھی کیوں معلوم نہ ہو. چنانچہ تمہیں پریفر کرنا چاہیے دین کی بنیاد کے اوپر نکاح اور رشتوں کو پریفر کرنا چاہیے. حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ عیسائی یہ بات کہا کرتے تھے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں. اور دوسری بات کا بھی ذکر اللہ نے کیا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. عیسائی کہا کرتے تھے اللہ تین میں سے ایک ہے, معاذ اللہ باپ بیٹا اور روح القدس کے تعلق سے اللہ کو تین ٹکڑوں میں تقسیم کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے بڑی شاندار بات کہی. اللہ نے اعلان فرمایا اگر اللہ تعالیٰ اس بات کا ارادہ کر لے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ان کی روح کو قبض کر لینا ہے یا سیدہ مریم کی روح کو قبض کر لینا ہے تو کائنات میں مجھے اس بات سے کون روک سکتا ہے. اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون. حضرات گرامی قدر کمال کی آیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ثم انظر انا یؤفکون. اللہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام پروردگار عالم کے رسول تھے اور ان کی ماں سچی عورت تھی, دونوں کو بھوک لگتی تھی, دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. اللہ نے کمال بات کی, دونوں کو بھوک لگتی تھی, دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. کہا میں آیتوں کو کیسے کھول کھول کے بیان کرتا ہوں لیکن یہ جھوٹ بولنے سے بات نہیں آتے. جو 24 گھنٹے میں 2 یا 3 دفعہ کھاتا ہو وہ عبد الرب تو ہو سکتا ہے, رب نہیں ہو سکتا. جو 24 گھنٹوں میں 2 یا 3 دفعہ کھاتا ہو وہ عبداللہ تو ہو سکتا ہے, اللہ نہیں ہو سکتا. جو 24 گھنٹوں میں 2 یا 3 دفعہ کھاتا ہو وہ عبد الرزاق تو ہو سکتا ہے, رزاق نہیں ہو سکتا. حضرات گرامی قدر لیکن ہماری عقلوں کے اوپر بڑی عجیب کیفیت طاری ہے. جہاں چھوٹی سی کوئی وہم والی بات سنی اس کے پیچھے لگ گئے, یقین کو چھوڑ دیتے ہیں, وہم کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. قل هو اللہ احد کے اوپر بڑا مضبوطی کے ساتھ غور کیا کرو, اس کو بڑی مضبوطی کے ساتھ تھاما کرو. اللہ احد اللہ اکیلا ہے, اللہ الصمد اللہ کھانے سے بے نیاز, اللہ پینے سے بے نیاز, اللہ موت سے بے نیاز, اللہ سونے سے بے نیاز, اللہ کسی کی رفاقت سے بے نیاز, اللہ کسی کی سرپرستی سے بے نیاز, اللہ کسی کی شراکت سے بے نیاز, اللہ کسی کی وزارت سے بے نیاز, اللہ کسی کی مشاورت سے بے نیاز. لم یلد ولم یولد, نہ اس کے گھر کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی کے گھر پیدا ہوا. ولم یکن لہ کفوا احد, اور کوئی بھی اس کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا. حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو یہ بات کہی کہ ارض مقدس کے اندر داخل ہو جاؤ. وہ کہنے لگے ہم داخل نہیں ہو سکتے. فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون, آپ اور آپ کا رب لڑیں, جب کامیابی ہو جائے گی تو ہم بھی کامیابی کو سمیٹنے والوں میں شامل ہو جائیں گے. حضرات گرامی قدر ایک طرف اصحاب موسیٰ کا یہ کردار ہے اور دوسری طرف صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار ہے کہ حضرت رسول اللہ کو کانٹا بھی چبھنا گوارا نہیں کرتے تھے. سیدنا طلحہ نے اپنے سینہ مبارک کو اور اپنے بازو مبارک کو حضرت رسول اللہ کے دفاع کے لیے میدان احد میں تان لیا. اور حضرت علامہ شہید کبھی کبھار یہ بات کہا کرتے تھے ہم حضرت رسول اللہ کی عظمت کے لیے اور آپ کی حرمت کے دفاع کے لیے اپنے سینوں کو اسی طرح تانیں گے جس طرح میدان احد میں طلحہ نے اپنے سینے کو حضرت رسول اللہ کے سامنے تانا تھا. حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے اندر ہونے والے پہلے قتل کا بھی ذکر کیا. عام طور پہ مختلف باتیں سنانے کو ملتی ہیں لیکن اصل حقیقت کیا ہے. آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے. اس دور میں قربانی جب قبول ہوتی تھی تو سب کو سمجھ میں آ جاتی تھی, آسمان سے آگ آتی تھی, قربانی کو کھا جاتی تھی.
یا کسی اور طریقے سے اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو انڈیکیٹ کر دیتے تھے کہ میں نے قربانی کو قبول کر لیا ہے. ایک بھائی کی قربانی قبول ہو گئی, دوسرے کی ریجیکٹ ہو گئی. اب وہ حسد کی وجہ سے اس کے اوپر قتل کرنے کے اوپر آمادہ تیار ہو گیا, کہنے لگا لاقتلنک, اس نے کہا میں تجھے قتل کروں گا. تو بھائی نے جواب میں کہا قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے, تقوی پیدا کر, اللہ تقوی والوں کی قربانیوں کو قبول کر لیتا ہے. لیکن حسد کی آگ میں جلتے ہوئے اس نے اپنے بھائی کو شہید کر دیا. حضرات گرامی قدر, اب بھائی کو شہید کرنے کے بعد اس کی لاش کو ٹھکانے لگانے کا طریقہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک کوا آیا, اس نے زمین کو کھودا, اس کے اندر ایک کوے کو دفنا دیا. اب بھائی کے ذہن میں خیال آیا, اے کاش یہ دیکھو میں نے یہ کام نہ کیا ہوتا, میں تو کوے کی مانند بھی نہیں جسے اپنے بھائی کو زمین میں دفن کرنے کا طریقہ آتا ہے. ندامت اس کے اندر پیدا ہوئی, لیکن حضرات گرامی قدر اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع پہ حرمت انسانیت کی بات بتلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں, من اجلی ذالکا کتبنا علی بنی اسرائیل انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا. جس نے ایک انسان کو مارا ہے اس نے ایک کو نہیں مارا بلکہ پوری انسانیت کو مارا ہے, اور جس نے ایک کو زندہ کیا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا ہے. حضرات گرامی کا اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور اس کی طرف وسیلے کو تلاش کیا کرو. اس آیت کی بنیاد کے اوپر بہت سے لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں, اور ولی کا وسیلہ اٹھا لو, اور نبی کا وسیلہ اٹھا لو, اور فرشتوں کا وسیلہ اٹھا لو. حضرات گرامی کے وسیلے کے مفہوم کو بھی حضرت رسول اللہ نے واضح فرما دیا. وسیلہ دعا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کو تلاش کرنے کا نام, اور اس کے اندر تین چیزیں جائز اور درست, اور باقی کوئی چیز ثابت نہیں. ایک چیز یہ ہے اللہ کے بڑے بہترین نام ہیں, ان ناموں کا اللہ کو واسطہ دیا جائے. اللہ کی بڑی ہی خوبصورت صفات ہیں, ان صفات کا اللہ کو واسطہ دیا جائے. دوسرا انداز, میں نے ایک نیک عمل کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے, وہ عمل اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا ہے میں نے مخلصانہ طور پہ کیا, اس عمل کو اللہ کے سامنے پیش کر کے دعا کو مانگا جائے. تیسری بات یہ ہے کسی زندہ نیک آدمی کے پاس جایا جائے اور اس کو یہ بات کہی جائے آپ میرے لیے دعا کر دیں. حضرات گرامی قدر, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں صحابہ کرام آپ کے پاس بارش کی دعا کے لیے آتے تھے. آپ کے انتقال پرملال کے بعد چچا عباس کے پاس جاتے تھے, حالانکہ قبر مبارک روضہ انور وہاں پر موجود تھا, لیکن سیدنا عباس کے پاس جاتے تھے. صحابہ کو پتا تھا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بتلانے کا طریقہ ایک کار ہی یہی تھا, یا اللہ کی صفات کا واسطہ دیا جائے, یا ناموں کا واسطہ دیا جائے, یا اپنے نیک اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے, یا کسی زندہ نیک آدمی کو دعا کے لیے کہا جائے. حضرات گرامی قدر, اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خطرناک قسم کی تنبیہ کی ان لوگوں کے لیے. کن لوگوں کے لیے؟ جن کے پاس اتھارٹی ہے اور اختیار ہے, لیکن وہ اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے. اختیار ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے. تین میں سے ایک صورت اللہ نے بتلائی ان کے بارے میں, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا, یا وہ کفر کے راستے پر ہے, یا وہ ظلم کے راستے پر ہے, یا وہ نافرمانی کے راستے پر ہے. وگرنہ مومن و مسلمان کے لیے بات ممکن ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اس کے سامنے آ جائے اور وہ اس کے حکم کو چھوڑ کے کسی اور کے مطابق فیصلہ کرنے کی بات کرے. حضرات گرامی کا اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے توریت کو نازل کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ. توریت کے اندر ہدایت بھی تھی, نورانیت بھی تھی. انبیاء بنی اسرائیل اور بعد میں علماء بنی اسرائیل اس کی روشنی میں لوگوں کے مابین فیصلے کرتے رہے. بما استحفظوا من کتاب اللہ, اور اس کی حفاظت بھی علماء کے ذمے تھی. جن کی حفاظت علماء کے ذمے تھی وہ کتابیں مٹ گئیں, لیکن کلام اللہ کی جب باری آئی اللہ نے اعلان فرما دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے ذکر کو نازل کیا
اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور حفاظت فقط لکھائی کی شکل میں نہیں کی بلکہ اعلان فرما دیا بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نشانیاں ہیں, یہ آیات ہیں جن کو میں نے اہل علم کے سینوں کے اندر محفوظ کر دیا ہے. حضرات گرامی قدر, آپ مجھے یہ بات بتلائیں, رمضان مبارک کا مہینہ ہے, ہر مسجد میں لوگ قرآن سنا رہے ہیں. حافظ آیت کی غلطی کھائے لقمہ مل جائے گا, حافظ لفظ کی غلطی کھائے لقمہ مل جائے گا, حافظ حرف کی غلطی کھائے لقمہ مل جائے گا, حتیٰ کہ حرف کی بھی نہیں حرکت کی غلطی کھائے پھر بھی لقمہ مل جائے گا. کیوں؟ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. باطل آگے سے پکڑ نہیں سکتا, پیچھے سے چھو نہیں سکتا. نازل کرنے والا بہت بڑا دانا ہے, قابل تعریف ہے, اس کی کتاب کو باطل چھو ہی نہیں سکتا. حضرات گرامی قدر, اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر فرما دیا. عام طور پہ سیاست کے اندر لوگ بات کرتے ہیں یہ پارٹی آ جائے گی کاروبار بحال ہو جائے گا, یہ پارٹی آ جائے گی جناب ملک کے اندر ترقی ہو جائے گی, یہ پارٹی آ جائے گی کاروبار چل پڑیں گے. اللہ نے کچھ اور بتلایا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اگر وہ تورات, انجیل اور اس کے بعد قرآن مجید کو قائم کرنے والے بن جائیں تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اوپر سے بھی رزق دے گا, زمین سے بھی رزق دے گا. حضرات گرامی کا اس کا مطلب ہے ہمارے ملک کی معیشت بھی تب تک نہیں سنورے گی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو یہاں پہ قائم نہیں کر دیا جاتا. حضرات گرامی کا اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ایک اور ایسی بات بتلائی جو عقیدے کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے بڑی ہی باکمال بات ہے. بات کیا ہے؟ کئی لوگ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے دو حصے کیے تھے, ایک علم لوگوں کو بتلا دیا اور ایک چھپا دیا. جو بتلا دیا وہ شریعت تھی, جو چھپا دیا وہ طریقت تھی. طریقت کا علم سینوں کے ذریعے آیا اور شریعت کا علم کتابوں کے ذریعے آیا, روایات کے ذریعے آیا. جبکہ اللہ تعالیٰ کچھ اور بتلاتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول جو تیرے پہ اتارا ہے سب کی تبلیغ کر دے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو حق رسالت جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا. حضرت رسول اللہ نے نہ کسی زیر کو چھپایا, نہ زبر کو چھپایا, نہ رات کو چھپایا, نہ دن کو چھپایا. حضور نے ہر چیز کو بیان کر دیا. حتیٰ کہ خلوت والی زندگی بھی حضور کی رہنمائی کے لیے آج ہمارے پاس موجود ہے. حضرات گرامی قدر, مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات شریعت ہے, ہر بات دستور العمل ہے, ہر بات ضابطۂ حیات ہے, ہر بات آئین ہے, ہر بات قانون ہے. حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ آپ نے کچھ باتوں کو سٹور کر کے محفوظ کر کے لوگوں تک نہیں پہنچایا, حضرات گرامی قدر یہ قرآن کے سیاق کے اعتبار سے بھی درست نہیں, اور آپ کی شان اقدس اس کے حوالے سے بھی یہ بات جچتی نہیں کہ انسان آپ کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھے. حضرات گرامی قدر, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورت کے آخر میں اس بات کا بھی ذکر کیا کہ عیسائی تو یہ بات کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں معاذ اللہ اللہ ہیں, لیکن دعوت مسیح کیا تھی؟ حضرت عیسیٰ کی دعوت پتہ کیا تھی؟ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وماواہ النار, جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے اور جہنم کو اس کے اوپر واجب کر دیا ہے. یہ دعوت مسیح تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل دعوت یہی تھی. اسی لیے قرآن نے جب بھی عیسائیوں سے مکالمے کی بات کی یہی بات کہی, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, اس کلمے پہ آ جاؤ جو ہمارے درمیان کلمہ مشترکہ ہے. اور وہ کلمہ کیا ہے کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک لہ کی پوجا کریں گے, اسی کو معبود برحق مانیں گے اور اس کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کریں گے. حضرات گرامی کا سورت کے اسی پارے کے اندر بالکل آخر میں جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ نے دیکھنا ہو, آپ نے پانا ہو, تجربہ کرنا ہو, مشاہدہ کرنا ہو تو آپ کو مسلمانوں کے بدترین دشمن یا یہودی نظر آئیں گے یا مشرک نظر آئیں گے. یہ ہندوؤں کو دیکھ لیں, یہودیوں کو دیکھ لیں, بدھ مذہب کے پیروکاروں کو دیکھ لیں, آج مسلمانوں کے اوپر کتنا ظلم کر رہے ہیں. اور ہاں, مسلمانوں کے بارے میں عیسائیوں کی ایک جماعت ہمیشہ نرمی کا مظاہرہ کرے گی, ان کے دلوں کے اندر استکبار نہیں ہوتا,
وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کئی مرتبہ غور و فکر کرتے ہیں، پیغمبر زمان کی تعلیمات پہ غور کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم اس بات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ ہر عہد کے اندر سب سے بڑی تعداد میں ہلکا بگوش اسلام ہونے والی جماعت نصرانیوں کی جماعت ہوتی ہے۔ اس وقت بھی یورپ کے کلب کے اندر بہت سے ممالک کے اندر قرآن و سنت کی مخالفت کرنے والے عیسائی جب بائبل کے مقابلے کے اوپر قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، جب دونوں کا موازنہ کرتے ہیں، پہچان جاتے ہیں نبی زمان اللہ تعالیٰ کے سچے نبی تھے، آپ کی رسالت اللہ الخالدہ کو قبول کر لیتے ہیں، ہلکا بگوش اسلام ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر مریم جمیلہ آج سے کچھ عرصہ پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہے، امریکہ سے باقاعدہ ہجرت کر کے پاکستان میں آ کے آباد ہو گئیں اور کئی کتابیں لکھیں ویسٹرن سیولائزیشن کے خلاف، اور اس بات کو ثابت کر دیا تہذیب مغرب کسی بھی اعتبار سے نہ کتاب اللہ کا مقابلہ کر سکتی ہے، نہ سنت رسول اللہ کا مقابلہ کر سکتی ہے، نہ حضرات صحابہ کے طرز زندگی کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کو سمجھنے، اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔